بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جماعت سوئم بیٹا، آپ لوگوں کا نیکسٹ جو یونٹ ہے وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، پڑھائی کے لیے سب سے پہلے اس کا تلفظ دیکھیے: معزز، تجارت، سیرت، مصیبت، نبوت، تسلی۔ جی اب اس کی جو ہے آگے سے پڑھائی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت اور صداقت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر محبت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ امیر المومنین ہیں، یعنی ایمان والوں کی ماں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔
جی بیٹا یہ آپ لوگوں کا تھا، ٹھیک ہے، سبق حضرہ ختیجۃ الکبریٰ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی پڑھائی بہت اچھی سے کیجیے گا، بار بار پڑھیے گا تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماسوم، کیسے ہیں بیٹا؟ جی دوسرے سیمسٹر یعنی کہ سیکنڈ سیمسٹر کا آپ کا جو ہے سبق ہے وہ ہے، اگلا سبق ہے پاک وطن ہے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تلفظ دیکھیے، فضائیں، تلفظ سیکھیے، فضائیں، گلشن، امن، ہمت، پربت، نرالا۔ اب اس کی پڑھائی ہے، پاک وطن ہے پاکستان، پھولوں اور کلیوں کا جہان، پاک ہیں اس گلشن کی فضائیں، پاک ہے مٹی پاک ہوائیں، پاک ہے پانی پاک گھٹائیں، پاک ہے پربت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان، پاک ہے یہ ہریالہ جھنڈا، چاند ستارے والا جھنڈا، اونچا اور نرالا جھنڈا، امن اور آزادی کا نشان، پاک وطن ہے پاکستان۔ ہم سب ہیں اس کے رکھوالے، غیرت والے ہمت والے، سب آزادی کے متوالے، آزادی ہے ہماری جان، پاک وطن ہے پاکستان۔ جی یہ آپ لوگوں کی پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ پاک وطن ہے پاکستان یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو مشکل الفاظ جو ہیں وہ آسانی سے یاد ہو جائیں۔ اوکے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جماسوم نیکسٹ آپ لوگوں کا بیٹا یونٹ ہے سیکنڈ سیمسٹر کا، اور صلہ مل گیا، اور صلہ مل گیا۔ سب سے پہلے اس کا تلفظ سیکھیے، اس میں ہے مسلح دھار، تختی، افسردہ، ذخیرہ، فکرمند، نسب، صلہ۔ جی اب اس کیس پہ آئیے ذرا دیکھیے اس کی پڑھائی جو ہے، شام کا وقت تھا، تیز بارش میں ایک ننھی سی چڑیا جان بچانے کے لیے جیسے ہی گیندے کے پھول پر بیٹھی وہ چلایا، ارے ارے کیا کرتی ہو، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ چڑیا جلدی سے اڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس باغ میں سوائے چند پھولوں اور ننھے منھے پودوں کے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا۔ ننھے پودے نے جو چڑیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ وہ بولا، ننھی چڑیا اداس مت ہو، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اداس دیکھ کر پودا بولا، ننھی چڑیا تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ سن کر چڑیا کہنے لگی، رات ہو گئی ہے، میرے ساتھی نہ جانے کہاں ہیں، اور میں اتنی تیز بارش میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ننھا پودا بولا، تو کیا ہوا، تم آج رات یہیں گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ چڑیا نے کہا، مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ پودا بولا، ابھی میں چھوٹا ہوں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میری بہت سی شاخیں ہوں گی، ان پر پھول کھلیں گے، اور پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، لوگ کھائیں گے، تم بھی آنا، پھل کھانا اور مزے سے پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ چڑیا نے دعا دی، خدا کرے تم جلد سے جلد بڑے ہو جاؤ۔ پودے نے کہا، انشاءاللہ، یہ زمین بہت زرخیز ہے، میں خوب پروان چڑھوں گا۔ ہاں مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ہے،
وہ کیا؟ چڑیا نے پوچھا۔ آج کل کچھ بچے سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ روزانہ یہاں آتے ہیں، باغ سے پھول توڑتے اور میرے پتے نوچتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، شاید یہ پورا باغ ویران ہو جائے۔ پودے نے اداسی سے کہا، تم فکر مند مت ہو، تم نے مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ، چڑیا نے جواب دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا نے پودے کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلی گئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے ہی روز آس پاس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف ایک تختی نصب کی۔ تختی پر لکھا تھا، پھول توڑنا منع ہے۔ ننھے پودے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا۔ جی یہ آپ لوگوں کی بیٹا پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سیمسٹر کا نیکسٹ جو ہے اگلا سبق تھا جس کی میں نے پڑھائی کی۔ آپ لوگوں نے اسے اب بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے مشکل الفاظ جو ہے پڑھنے آ جائے۔ اوکے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نیکسٹ ہے جماعت سوئم آپ لوگوں کا ہے جو سبق ہے وہ کون تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تلفظ سیکھیں گے۔ تلفظ میں جو ورڈز ہیں وہ میں جو ہے پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیں۔ دستہ، تربیت، جست، کنٹرول ٹاور، تجربہ کار، گتھم گتھا، تہیہ، مستعد۔ اب اس کی پڑھائی دیکھیے ذرا۔ جی یہ 20 اگست 1971 کی ایک روشن صبح تھی۔ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ ان میں چمکدار آنکھوں والا ایک ذہین نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ اس نوجوان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے رن وے پر چلانا شروع کیا۔ اسی دوران میں رن وے پر ایک جیپ آ کر رکی۔ جیپ میں سے اس نوجوان کا استاد مطیع الرحمن باہر نکلا اور اس نے نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نوجوان نے سوچا کہ شاید اس کا استاد اسے کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس نے طیارہ روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمن نے ایک جست لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اڑانا شروع کر دیا۔ نوجوان کی یہ تنہا پرواز تھی، اس لیے وہ حیران ہوا کہ استاد کیوں طیارہ چلا رہا ہے۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ طیارے کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا استاد ملک دشمن ہے اور وہ طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ نوجوان نے فوراً کنٹرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ مطیع الرحمن نے نوجوان کو دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب نوجوان مستعد ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد سے طیارے کا کنٹرول چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ اس کا مقابلہ ایک تجربہ کار اور طاقتور شخص سے تھا، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ طیارہ تیزی سے بھارت کی سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نوجوان نے تہیہ کر لیا کہ وہ طیارے کو کسی صورت میں بھی بھارت نہیں جانے دے گا اور وہ اپنے استاد سے گتھم گتھا ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا
اب ممکن نہیں رہا تو اس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پوری رفتار سے زمین کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان راشد مہناز تھے۔ راشد مہناز کراچی میں پیدا ہوئے۔ BSc کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد وہ اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ راشد مہناز نے جس بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جی، یہ آپ لوگوں کی پڑھائی تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کو ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں وہ یاد ہو جائیں۔